جس نے گودوں میں کھلایا ہے، راتوں کو جاگی ہے اور بچوں کو سلایا ہے، اپنی زبان خراب کی ہے، تتلا تتلا کے بول کے تمہاری زبان ٹھیک کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بستر گیلا ہو جاتا تو گیلا بستر اپنی طرف کر لیتی ہے، بچے کو خشکی کی طرف سلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ماں کے قدموں میں پہلے جھکنا ہے۔ تو جن کی مائیں زندہ ہیں، آج اس جلسے سے جانے کے بعد ماں کے قدم چوم لو۔ اللہ اکبر۔ چومو گے؟ یار بہت ہی مشکل لوگ ہیں، کیا بات۔ اچھا بھائی، اگر والدین منہ سے نکل گیا وہ اس نے تو باپ بھی آ جاتا ہے، کیا کروں؟ قرآن میں تو بھائی والدین احسانہ فرمایا ہے نا، ماں باپ دونوں کو بولا ہے نا، تو باپ پہ تو بولنا تو میں ڈرتا ہوں کہ باپ پہ بولوں گا تو آپ لوگ بولیں گے یار یہ حمزہ بھائی کیسے، یہ کیسا مولانا لیا ہے، یہ تو باپ کا بھی ذکر کرتا ہے۔ باپ کوئی ذکر کی قابل چیز ہے؟ اتنے بڑے جلسے میں، انجمن عاشقان رسول اللہ کی محفل میں، میلاد کی محفل میں وہ مولوی ایسا بلا لے، وہ باپ کا ذکر کر رہا ہے۔ باپ بھی کوئی ذکر کی قابل چیز ہے؟ اللہ اللہ۔ جمعے کو پرچیاں آتی نا دعا کی، سب سے زیادہ پرچیاں آتی ہیں بچوں کے لیے۔ بچوں کو بخار ہو جائے، ماں باپ پریشان، حضرت دعا کرے، حضرت تعویذ نے، 3 دن ہو گئے بخار نہیں اتر رہا۔ ہم کہتے ہیں اتر جائے گا، یہ 100 104 آج کل جو 101 پہ ہوتا تھا وہ 104 ہو گیا ہے نارمل، فکر نہیں کرو، پٹی ڈالو، ڈاکٹر کو دکھاؤ، بلڈ ٹیسٹ کرو، بخار جلدی نہیں اترواؤ۔ بخار جلدی اتارنے کی کوشش میں نقصان ہوتا ہے۔ ایک شخص کو بخار تھا، نہیں اترتا تھا، بہت دعائیں دفعہ بہت تڑپ کے اس نے دعا مانگ لی۔ یہ ایک آیت ہے بڑی نصیحت آموز، یا اللہ تو سننے والا ہے، میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، تو سن رہا ہے، تو قبول کرنے والا ہے، جائز دعا مانگ رہا ہوں، صحت مانگ رہا ہوں، نہیں بخار اتر جائے، بخار مجھے نہ ہو۔ بس بہت تڑپ کے دعا مانگی، بخار اتر گیا۔ بس بخار کا اترنا تھا کہ بستر پہ گر گیا، مفلوج ہو گیا، بدن ہلتا بھی نہیں تھا۔ اب جو ڈاکٹر آئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، کہا اس کی ریڑھ کی ہڈی کا جو مغز ہے نا، اسپائنل کارڈ، ریڑھ کی ہڈی کا مغز جم گیا ہے، اگر بخار آئے تو پگھلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو زیادہ جلدی پر خسرہ اندر ہوتی ہے بچوں کو، بخار 101 پہ جا کے جلدی انجیکشن لگوا لیا، بخار اتر گیا، لیکن جو دانے نکلنے تھے نہیں نکلے، دماغ پہ چڑھ گئے، پاگل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، اور ہاتھ پاؤں بیکار ہو گئے۔ تو جلدی مت کرو۔ لیکن ماں باپ کی محبت ہوتی نا، 3 دن بچے کو بخار ہو جائے، ماں برداشت نہیں کرتی، کیا ہو گیا حضرت، فون پہ اتنا تعویذ بھی دے دی، پانی پلا دیا، دوائی بھی دی، کولپال بھی پلا رہے، یہ بھی پلا رہے، 6 گھنٹے پہ پلانا چاہیے، جس میں اگر 7واں گھنٹہ کرو گے تو بیمار بخار کے جراثیم قابو پاتے ہیں، پھر دوسری دفعہ دوائی وہ اثر نہیں کرتی۔ جیسا ڈاکٹر بولے ویسا کرو، ہدایت مانو، ایک گھنٹے، جس گھنٹے پہ دوائی اسی گھنٹے پہ دوائی دینی ہے۔ اپنی مصروفیت میں بچوں کو مت مارو۔ حضرت 3 دن ہو گئے بچے کو بخار نہیں اترتا، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ماں 3 مہینے بھی بیمار ہو تو بچے کو پریشانی نہیں ہوتی۔ کوئی بچہ آ کے نہیں کہتا حضرت کیا بات ہے، میری اماں کے لیے دعا تو کرو، کوئی تعویذ تو دو، 3 مہینے ہو گئے، اللہ اکبر، وہ ان کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، کوئی آ کے نہیں کہتا۔ اور باپ کے لیے سب سے کم پرچیاں آتی ہیں دعا کے لیے، کہ کوئی بیٹا کہے کہ حضرت دعا کر دیں میرے والد کی طبیعت خراب ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی کے والد کی طبیعت خراب ہے تو کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ کے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ صحت دے، اللہ نے ٹھیک کرے، تو بیٹا کہتا ہے حضرت آپ تو یہ دعا کرے اللہ اس کی مشکل آسان کرے۔ ساری رات کھانستے رہتے ہیں، خود بھی پریشان ہے، سارا گھر پریشان ہے، آپ تو بس یہ دعا کرو اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں، بس آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے، اللہ جائے وہ۔ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اولاد کی خوشیاں دکھائے، ابھی بیچارہ کیا دیکھا ہے، تمہارے بچوں کو بھی دیکھے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ بچوں کے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، باپ بھی بہت محبت کرتا ہے، کہتا نہیں ہے لیکن باپ بہت محبت کرتا ہے۔ یہ جو بڑے بیٹوں کو ناراض ہوتا ہے نا اور جانے نہیں دیتا گھر سے، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، وہ اس کی محبت بڑھتی رہتی ہے، اور بیٹا کہتا ہے مجھے کیوں روکتے ہو۔ اور دوست آ کے گھر پہ بلا سکتا ہے، دوست کس وقت گھر پہ بلا سکتا ہے جب اس کی مرضی ہے، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو۔ اور باپ تم کو کب بلا سکتا ہے؟ اگر چوراہے پہ جا کے کھڑے ہو، چوک پہ کھڑے ہو دوستوں کے ساتھ اور باپ آ جائے بلانے کی بیٹا چلو بہت دیر ہو گئی گھر چلو، تو دوست کل بولیں گے یار تمہارا کیسا باپ ہے، ایسا باپ نہیں دے گا، تم کو بلانے کے لیے آتا ہے۔ اور بیٹا بھی جلدی جلدی اپنے گھر جائے گا اور ماں سے بولے گا اماں آج ابا کو سمجھا لو اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے۔
آج میں نے نہیں بولا، لیکن دیکھو پھر آئندہ مجھے نہیں شکایت کرنا. اب میری وہ عمر نہیں رہی ہے کہ مجھے ابا بلانے کے لیے آ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو باپ کا ذکر کیا کروں. ماں کے قدم چومنے پہ بہت کم لوگوں نے بھی بولا ہے. باپ کے پاؤں کون چومے گا. باپ کے پاؤں تو ٹیڑھے میڑے. اللہ اکبر. باپ سے تو پسینے کی بو آتی ہے. نشے والے سے بو نہیں آتی، باپ سے بو آتی. جو نشہ کرتے ہیں کتنے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ہے گھٹنا کس کا ہے سر کس کا ہے. اتنا ایک دوسرے میں. شیطان کہتا ہے بالکل صحیح جا رہے. اور ایسی انسانیت ان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ چائے لینے جاتے ہیں ہوٹل پہ، چائے دے دو تو وہ پیالی میں دے، پیالی میں نہیں پلاسٹک میں دے دو. کیوں؟ ایک میرا دوست اور ادھر بیٹھا ہے گلی میں، ایک چائے لے گا نشئی، پلاسٹک کی تھیلی میں لے کے جائے گا اور وہ دوسرے جلتے ہوئے دوست کو آدھی پیالی پلائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن وہی نشئی گھر آئے اور بیوی کہے تمہیں پتا ہے میں نے بچے کو دودھ نہیں پلایا ہے، ایک آدھا پاؤ دودھ لے آؤ. کہ میرے پاس کہاں پیسے ہیں، میرا تو کام ہی نہیں لگ رہا ہے، میں تو پریشان ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگوں جو تمہاری محبت کا حق سب سے زیادہ ہے ان سے منہ موڑ کے کہاں چلے گئے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رشتوں کو تقدس ملا ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے. حضور نے فرمایا میں تم سب سے اچھا ہوں. حضور تو بہت اچھے ہیں، لیکن فرمایا میں تم سب سے اچھا اس لیے ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نماز میں سب سے زیادہ رونے والے حضور تھے اور گھر میں سب سے زیادہ ہنستا ہوا چہرہ حضور کا تھا. حضور آتے تو اس طرح مسکراتے کہ میری سوئی گر گئی تھی، اندھیری رات میں سوئی گر گئی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سوئی تلاش کر رہی تھی. حضور تشریف لائے، جو مسکرائے تو دانتوں کی روشنی اتنی ہوئی کہ سوئی مل گئی. تو اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. اور ہمارا کیا عالم ہے کہ باہر مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، پان لے رہے ہیں، سگریٹ لے رہے ہیں، دوست پیسے دینے لگے ہاتھ مار دیتے ہیں. ٹھہرو یار، میرے ہوتے ہوئے پیسے نکال لیں. اللہ اکبر. اور گھر میں جاؤ اور بیوی کہے کہ چپل ٹوٹ گئی ہے تو کہتے ہیں ابھی تو عید پہ دلائی تھی، چپل توڑ. اتنی مہنگائی ہو رہی تم کو خیال نہیں ہے. آپ کا بس ہو تو ساری مہنگائی کا ذمہ دار اپنی بیوی کو بناتے. آپ کا بس ہو تو ورلڈ بینک کا قرضہ بھی بیوی کے سر پہ ڈال. یہ تمہاری وجہ سے پاکستان مقروض ہو گیا. اللہ اکبر. شرم کرو لوگوں. جو کلمے پر تمہارے ہاتھوں آئی ہے، خدمت میں تمہاری آئی ہے، اگر تم اس کی خواہش کا احترام نہیں کرو گے تو کون کرے گا. اخبار پڑھتے ہیں خون کے آنسو روتے ہیں. کراچی میں یہاں تو نہیں، یہاں تو وہ کاروکاری کا ظلم ہے سندھ میں. اللہ اکبر. جو چاہتا ہے اللہ اپنے دشمن کو مٹانا کسی غریب کی بیٹی کو خرید لیتا ہے، اور وہ بوڑھا باپ غربت میں اور ایک جہالت کی وجہ سے اپنی بیٹی کو بھی مار دیتا ہے اور زمیندار اپنے دشمن کے بیٹے کو بھی مروا دیتا ہے. اور چلتے ہوئے بازار میں ایک نوجوان ٹھیلے سے سودا لے رہا ہے اور کسی نے کلاڑی ماری اور کاروکاری شور مچتا ہے. کوئی کچھ بول بھی نہیں پاتا. او ہو یہ تو اس سزا میں مارا گیا ہے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا ہے. اسلام کی تعلیمات بغیر عطا. مولا علی سید عثمان غنی شہید ہوئے، لوگوں پہ الزام تھا. ام المومنین کہتی پکڑیے ان کو. یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی ہے محمد بن ابی بکر ہیں جن پہ الزام ہے. حضرت علی فرماتے تھے میں کیسے پکڑ سکتا ہوں جب تک عدالت قائم نہ ہو اور گواہی پیش نہ ہو. لوگ کہہ رہے ہیں یہ داخل ہوئے تھے لیکن یہ قتل میں شریک نہیں ہے، واپس چلے گئے تھے. یہ تھی عدالت. حضرت علی پہ تلوار لگی اور زمین پیشانی کو چومنے والی تھی. لوگ دوڑے اس عبد الرحمن بن ملجم کی طرف، جیسے سیدنا فاروق اعظم طرف جب شہید کیا گیا. لوگ دوڑے مجوسی فیروز کی طرف اور اس کو نماز کی صفحے پلٹ کے باندھ کے چھریوں سے مار کے اس کو ختم کر دیا. اللہ سیدنا فاروق اعظم میں شہید ہوئے. مولا علی اللہ اکبر ان پہ سر لگی تلوار کی اور مسلح پیشانی کو چومنے کے لیے آگے بڑھا. لوگ اس قاتل کو پکڑنے بڑے. حضرت علی نے درمیان میں کہا اس کو مارنا مت، جب تک میں زندہ ہوں یہ خون ناحق ہو جائے گا. اللہ اکبر. جب تک میں زندہ ہوں اگر تم نے اس کو مار دیا تو اس کے قتل کا ذمہ دار کون ہوگا. اللہ اکبر. 3 دن تک. اللہ اکبر. حضرت علی فرماتے رمضان کے سخت گرمی کے روزے تھے، افطار کا وقت، حسن ٹھنڈا شربت بنا رہا. ابا جان آپ کو جو تلوار لگی ہے اس میں زہر بھری ہوئی تھی، طبیبوں نے منع کیا ہے کہ آپ کو کوئی ٹھنڈا پانی بھی نہ دیں، شربت تو کہا میں جو تم سے کہہ رہا ہوں وہ کرو، ٹھنڈا شربت لاؤ. ٹھنڈا شربت لایا جاتا تو حضرت علی فرماتے جاؤ عبد الرحمن کو پلا دو، بڑی گرمی کے روزے. اپنے قاتل کا خیال کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہاں جس کا جی چاہے
قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ حضور کی سیرت تو سچی باتیں ہم بیان نہیں کر پاتے، آپ سے ڈرتے جو ہیں، آپ کی پسند ناپسند کا خیال ہے نا۔ مولوی اتنا ڈرتا ہے قرآن نہیں پڑھتا ہے، مسجد میں قرآن کی آیات بات چھوڑ دی ہے بالکل پڑھنا، کیوں؟ اگر وہ پڑھے گا تو آپ ناراض ہو جائیں۔ کون سی آیات؟ جس میں سجدہ ہوتا ہے۔ آپ جائیے فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، کبھی امام وہ آیت نہیں پڑھے گا جس پہ سجدہ کرنا پڑے۔ وہ رمضان میں پہلے اعلان ہوتا ہے، حضرات پہلی رکعت میں سجدہ ہے، تو کرو شویتا شاگال ہے، کیا بولو؟ سجدہ ہے پہلی، اچھا سجدہ ہے، پھر وہ آیت پڑھتا ہے۔ لیکن مغرب میں، عشاء میں، جمعے میں امام وہ آیات نہیں پڑھتے، اس لیے کہ اگر اس نے وہ آیت پڑھ دی جس پہ سجدہ ہے تو وہ سجدہ کرے گا، کچھ لوگ سجدہ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، تو فوراً انتظامیہ سے کہیں گے حاجی صاحب کیسا مولوی لیا، ایسا آیت پڑھ دیا کہ کل ہم لوگ کو سجدہ کرنا پڑا، کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا، بتاؤ اس بیچارے کو اپنی نوکری مشکل پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے۔ لیکن میں کہتا ہوں وہ نمازی کہاں گئے جن کی تمنا ہوتی تھی کہ کاش امام نماز میں وہ آیت پڑھ لے کہ نماز کا سجدہ تو ملتا ہی ہے، قرآن کا سجدہ بھی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ کہاں گئے کہ جب ہم کے گھر جاتے تھے قرآن شریف لاؤ، قرآن شریف ملتا تھا، اس میں پرچیاں رکھی بیچ میں، پرچیاں۔ بیٹا یہ پرچیاں کیسے رکھی؟ حضرت اس کو نہیں لائیے گا، یہ ہماری دادی نے رکھی ہے۔ کیوں؟ یہ 14 مقامات سجدے کے، ہم پر کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہماری دادی قرآن کھولتی ہیں، وہ آیت سجدہ پڑھتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں، آیت پڑھتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں، آیت پڑھ سجدہ کرتی ہیں، 14 سجدہ کرنے کے بعد دعا مانگتی ہے، اللہ ہماری مراد پوری کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے تمہارے گھر کی باتیں تھی نا، بھول گئے لوگوں۔ اللہ اکبر۔ رب کو سجدہ کرنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، تو ہم بھی ڈرتے ہیں بھائی کہ ہم حضور کی سیرت کے بس تھوڑے بہت وہی واقعات بیان کریں کہ نعرے لگ جائے، ایک دوسرے میں جھگڑا ہو جائے، فنا ہو جائے، وہ جیت گیا، وہ فنا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کی سیرت کے وہ پہلو بیان ہی نہیں کر سکتے دوستوں اور ساتھیوں۔ حضور نے اپنے رشتوں کو وہ محبت دی، وہ تعلیم دی ہے کہ کیا بتاؤں۔ بیٹی کو اتنا پیار دیا کہ قیامت تک ایمان والوں کو بیٹیاں اتنی پیاری ہو گئیں کہ بیٹے کی بات ٹال دیں گے، بیٹے کی بات نہیں، بیٹی کی بات نہیں ٹالتے۔ داماد پیارے ہو گئے، یہ داماد کب سے پیارے ہوئے؟ حضور کے بعد، حضور سے پہلے نہیں۔ داماد سب سے زیادہ ذلت کا رشتہ تھا، داماد کو اچھا نہیں سمجھتے تھے عرب والے، بٹ بیٹیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اس لیے نہیں کہ بیٹیاں پیاری نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ بیٹیاں بڑی ہوں گی تو کوئی داماد بن جائے گا۔ لیکن حضور نے اپنی بیٹی کو اتنا پیار دیا، اپنے داماد کو اتنا پیار دیا، مولا علی کو اتنا پیار دیا۔ سید عثمان غنی تشریف لاتے تو حضور چادر درست فرماتے، ام المومنین سیدہ عائشہ نے فرماتی تھی یا رسول اللہ آپ عثمان کا بہت خیال کرتے، حضور فرماتے میں کیوں نہ کروں، اس کا تو فرشتے بھی خیال کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں جا کے لیٹ گئے، اللہ حضور آئے، فاطمہ علی کہاں ہے؟ کہ وہ مسجد میں جا کے لیٹے۔ جب مسجد میں گئے تو تھوڑی سی مٹی ہے، صلی اللہ اکبر، حضرت مولا علی کے قدموں کو اور دامن کو چوم رہی تھی۔ آپ نے فرمایا قوم یا ابی تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے پھر اپنے آپ کو ابو ترابی کہنا پسند فرمایا۔ تو حضور نے اتنے رشتوں کو پیار دیا نا، بیٹی کو پیار دیا، داماد کو پیار دیا، میں اور اپنی بیویوں سے اس قدر محبت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بھی جب اس جلسے سے جائیں تو دوستو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے اندر ایسی تبدیلی پیدا ہو کہ جیسے اسلام کے شروع کے زمانے میں کوئی سخت دل عرب مسلمان ہوتا جو پہلے ماں باپ کو برا بھلا کہتا، بیوی بچوں کو مارتا پیٹتا تھا، جب اسلام قبول کر لیتا گھر جاتا تو کون بیٹھے ہوئے، ماں آئی تو کھڑا ہو گیا ادب سے، ماں حیران ہو جاتی تھی کہ یہ تو مجھے برا بھلا کہتا تھا، بیوی آئی کیا کھاؤ گے، جو پکائے لیا، اللہ کا جو بھی لیا، ارے یہ کیا بول رہا تو مجھے مارتا تھا، یہ کیوں نہیں پکایا، یہ کیوں نہیں پکایا، چلو وہ کھانا کھا۔ اب بیٹی نہیں آ رہی، اب باپ بیٹی کو پیار کر کے ساتھ کھانا کھلا رہا ہے، پیار کر رہا ہے، بیٹی حیران ہے۔ پھر یہ عورتیں مل کر آتی پوچھتی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم کو کیا ہو گیا، کچھ دنوں سے ہم تمہارے اندر بڑی تبدیلی دیکھ رہے۔ تو پھر وہ کہتا تھا ایک بات ہے کسی کو بتانا نہیں، اگر کسی کو نہ بتاؤ تو ایک بات بتاؤں۔ وہ عورتیں کہتی بتاؤ کیا بات ہے، تو وہ کہتا تھا اصل میں مسلمان ہو گیا۔ اور ایک حدیث شریف شاید ہی آپ نے سنی ہو، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ دوستو آج بڑا ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو بیٹا جنازہ آئے، لاش آئے تم نہ آنا، لاش واپس آئے وہ تم نہ آنا۔ تو اسٹوو پھٹ رہے ہیں، چولہے میں کپڑے جل جاتے ہیں،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کا سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو اپنی اس بیٹی پہ خرچ کرے جس کو لوٹا دیا گیا۔ طلاق کبھی مت دینا، حضور کو طلاق پسند نہیں، کبھی بیوی کو طلاق مت دینا، نبھاؤ نبھاؤ نبھاؤ۔ ایک عورت سے نہیں نبھا سکتے تو مخلوق سے کیا نبھا سکتے؟ کوئی چیز تمہیں اس کی پسند نہ ہوگی تو 10 اور چیزیں اللہ نے اس پہ خیر کی رکھی ہوگی۔ اگر شکل و صورت زیادہ پسند نہیں، سیرت اچھی ہوگی۔ اگر زبان کی تلخ ہوگی تو دوسروں کا دل نہیں لبھائے گی۔ جو زبان کی بڑی میٹھی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ اور مسائل، وہ جو جس سے بات کرے گی میٹھی کرتی ہے، اور جو ذرا تلخ جواب دیتی ہو عورت، اس سے ہر شخص قریب نہیں ہو پاتا۔ تو کوئی ایک چیز تمہیں بری لگتی ہو، تم نہ سمجھو اس میں پتہ نہیں کیا مصلحت ہوتی ہے۔ غریب ہو لیکن اس سے تمہیں اولاد خوش نصیب مل جائے، اور مرنے کے بعد یاد رکھو سب ایسے ہی نہیں اٹھیں گے۔ کوئی معذور نہیں اٹھے گا، کوئی اندھا نہیں اٹھے گا۔ جسم میں مٹی میں مل کے دوبارہ سب اچھے بن کے اٹھیں گے، حسین و جمیل بن کے اٹھیں گے، سب ایک قد و قامت کے، ایک عمر کے جنت میں جائیں گے، یاد رکھیے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو یہاں کالا ہے وہاں کالا ہی اٹھے گا، جو اندھا ہے وہ اندھا ہی اٹھے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں بہت سے کالے وہاں گورے اٹھیں گے، اور بہت سے گورے اعمال کی وجہ سے سیاہ اٹھیں گے۔ اندھے سب آنکھوں والے اٹھیں گے، لیکن بہت سے بڑی اچھی آنکھوں والے ہوں گے، اندھے اٹھیں گے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ہماری تو آنکھیں تھیں۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا قرآن میں نہیں پڑھا تھا کہ جو دنیا میں اندھے ہیں آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔ دنیا میں اندھے کون؟ یہ نہیں، بلکہ جو میرا کلام نہیں پڑھتے ہوں گے، میرا حکم نہیں مانتے ہوں گے۔ دنیا میں تم نے ہمیں بھلایا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ تو دوستو اپنے اعمال سے ڈرو، ورنہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جب تمہیں دوسرے عالم میں جمع کرے گا، جزاک اللہ، بہت اچھا ہے۔ تو اچھی حالت میں جمع۔ ایک بیٹی کا بڑا اہم مسئلہ بتا دوں، بہت کم بیان ہوتا ہے۔ طلاق مت دینا، ہر کس طلاق نبھاؤ نبھاؤ نبھاؤ۔ جن باتوں پہ غیرت کھا جاتے ہو ان باتوں پہ بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ آج بھی جتنی عزت کی حفاظت مسلمان عورتوں نے کی ہے، مجھے معاف کرنا مردوں نے کی ہے کہ نہیں؟ معاف کرنا۔ اپنی بیوی کا کھڑکی میں کھڑا، میں نے بیوی تو کم عمری میں شادی کرتے ہیں، بیوی رشتہ جب نوجوان بیٹھے نا، نصیحت کرتا ہوں حضور کا ذکر سننا چاہتے ہو، حضور کی امت ہو، حضور کی سنت، حضور کے نقش قدم پہ دعویٰ ہے لوگوں۔ جب نفس آزمائش میں آتا ہے، جب پتہ چلتا ہے رشتہ جائے، بہت اچھی لڑکی ہے، صورت اچھی ہے، سیرت اچھی ہے، نمازی پرہیزگار، مگر وہ 2 سال بڑی ہے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی تو 25 سال آپ کی عمر تھی، ام المومنین کی عمر 40 سال تھی اور بیوہ تھی۔ یہاں 2 سال کی اگر بڑی لڑکی ہو تو وہ عورتیں اگر کہیں سن رہی ہو نہ کیسٹ میں سنے، اللہ کے واسطے وہ بوڑھی عورتوں اور رشتہ لگانے والی عورتوں، اللہ کو مانو، مسلمانوں کی حضور کی سیرت سے سبق حاصل کرو۔ یہ مت کرو کہ جب رشتہ بھیجو کہ لڑکی تو سب صحیح سب کچھ ہے لیکن جوڑ نہیں ہے۔ جوڑ کیا نہیں ہے؟ مطلب برابر کی ہے۔ جوڑ اس کو کہتے ہیں کہ لڑکی 10 سال چھوٹی ہو۔ جو 10 سال چھوٹی ہو تو بھی جوڑ نہیں ہوتا، توڑ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ 3 مہینے بھی نہیں گزرتے گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ساس سسر سے بدتمیزی کرتی ہے، لڑکی بدتمیزی سے بات کرتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، پھر وہ بچی بھی ٹیلی فون کرتی ہے، حضرت میں کیا بتاؤں، میں نہیں چاہتی تھی ایسا کہنا لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے، مجھے کیا ہو جاتا ہے، میں اپنی ساس سے کیوں بدتمیزی سے بات کرتی ہوں، حضرت مجھے بتائیے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں بیٹا تمہارا قصور نہیں ہے، تمہاری عمر ابھی کم ہے، ابھی تو تم ماں باپ کی عزت کرنا نہیں سیکھی تھی، تمہیں دوسروں کے گھر جانا پڑ گیا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں تھی کہ تم ابھی اپنے ماں باپ کی محبت کو نہیں سمجھ سکی، ساس و سسر کی محبت کو کیا سمجھ سکو؟ لیکن وہ 10 سال چھوٹی دلہن لائیں گے، چاہے 2 سال بھی نبھانا مشکل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور نبھاؤ 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 دوستوں اور ساتھیوں۔ لیکن خدا نخواستہ کسی کی بیٹی پہ ظلم ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ظلم برداشت کرتی رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے عورت کو نہ پاؤں سے بنایا ہے نہ سر سے بنایا ہے، پسلی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انس کا ذریعہ بڑی عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نماز میں نہ عورت کو کم کیا ہے نہ مرد کو زیادہ کیا۔ جو 2 نفل پڑھے گا مرد اتنا ہی ثواب، عورت پڑھے گی اتنا ہی ثواب۔ مرد کو اگر فضیلت دی ہے تو الرجال قوامون علی النساء،
مرد کو مضبوط بنایا ہے، محافظ پاسدار بنایا ہے۔ اور عورتوں سن لو، اگر تمہارے ذہن میں کبھی خیال آئے کہ اللہ نے مرد کو کیوں فضیلت دی ہے تو اللہ نے وجہ بتا دی ہے اور اس کے آگے بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ارے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کسی کو کسی پہ فضیلت دیتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ پھول سارے پھول ہے لیکن گلاب کا پھول گلاب کا پھول ہے، دن سارے دن ہے لیکن جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، راتیں ساری راتیں لیلۃ القدر راتوں کی سردار ہے، مہینے سارے مہینے لیکن رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، کتابیں ساری اللہ کی لیکن قرآن افضل ہے، نبی سارے اللہ کے لیکن حضور سب سے افضل ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے کہ وہ ہر چیز میں، اس جنس میں، اس چیز میں، اس قسم میں کسی کو فضیلت دیتا ہے۔ تو اب کوئی عورت کبھی نہ سوچے کہ مرد کو کیوں فضیلت دی، ارے اسی نے دی جس نے مجھے بنایا، جس نے تم کو بنایا۔ اور دوسری وجہ مرد سننے قرآن ہے، مجھ سے بہتر عالم اور حافظ یہاں موجود ہیں، دوسری وجہ یہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور مردوں کو اہمیت اس لیے بھی ہے، اور جیسا اللہ نے فرمایا کہ وہ تم پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تم پر پیسے خرچ کرتے ہیں، تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن مردوں سن لو، اگر تم اپنی عورتوں پہ پیسے خرچ نہیں کرو گے تو قرآن کی اس ایک وجہ کو چھوڑ دو گے۔ اگر اپنی عورتوں پہ پیسے نہیں خرچ کرو گے، گھر پہ 1000 روپے خرچ دیتے ہو نا، تو 100 روپے بیوی کو علیحدہ دو۔ وہ تمہاری غلام نہیں ہے، تمہاری نوکر نہیں ہے کہ خرچے کو تو دے دیے تمہیں کہاں سے دوں۔ 10 روپے دو لیکن بیوی کو الگ دو۔ 10,000 خرچ کرتے ہو، 1000 روپے بیوی کو کون دے گا زمانے میں؟ 100 بھی نہیں دے گا، لیکن 100 روپے ایسے دو یار، میں کوئی پابندی نہیں لگتا، بھائی آپ بہت پیسے والے بھی ہوں گے، ہم اس میں ہار بھی چکے۔ وہ ایک صاحب کے نے دعا کر دی، اللہ آپ کو بہت دے، 25-30 ہزار روپے مہینہ قیامت دی ہو جائے۔ وہ کہ حضرت آپ ہماری دعا کریں خیر و برکت ہو، 30,000 تو میں 100 دن میں کماتا۔ آپ کو کیا پتا، یہاں مالا مال ہونے کو بیٹھے، لاکھوں جمع کیے بیٹھے ہیں، تو بھائی آپ کی دولت آپ مبارک ہو۔ آپ کے بیوی بچوں کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی عورتوں پہ خرچ کرو۔ یہ قرآن ہے کہ مرد کو فضیلت اس لیے دی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے جسے چاہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، اگر عورتوں پہ ظلم ہو تو ان کی حمایت کرو، چاہے بیٹی ہو، بہن ہو، برادری والے اس کی حمایت کریں، اس آدمی کو سمجھائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا سب سے اچھا باپ اس کا صدقہ وہ ہے کہ اگر اس کی بیٹی کو لوٹا دیا جائے تو اسے سینے سے لگا کے پالے، اس پہ خرچ کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیوں کو طلاق ہوئی؟ بتائیے، حضور کی کتنی بیٹیوں کو طلاق ہوئی؟ 2 بیٹیوں کو طلاق، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آپ سب چپ اس لیے رہے کہ حضور نے ذکر ہی نہیں کیا، کبھی محسوس بھی نہیں ہوا۔ علماء جانتے ہیں، ایسا سینے سے لگا کے پالا، ایسا آنکھوں کا نور بنایا کہ جس کے نکاح میں دیا اس کو بھی نور والا بنا دیا۔ اور طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی زبان کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی دولت کا مسئلہ، کوئی پیسے کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہی تھا۔ اللہ اکبر کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو جن کے نکاح میں تھی، اللہ اکبر، انہوں نے رخصت کیا، انہوں نے نکاح توڑا، اس لیے کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا بیٹا غم نہ کرو، اللہ اکبر، سب کچھ چھوٹے اسلام نہ چھوٹے۔ حضور نے کم مصائب برداشت کیے؟ میرے آقا و مولا کی زندگی نے اتنے دکھ اٹھائے ہیں اسلام کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے۔ تو دوستو اور ساتھیو، یہ بہت اچھا سوال پوچھا کہ جن کے والدین حیات نہ ہوں تو وہ قدم بوسی کیسے کریں۔ الحمدللہ ثانی ہمارے مایوسی تو ہے ہی نہیں، اگر والدین حیات ہیں تو ان کی زندگی میں جا کے قدم چومیں، مانا یہ ہے کہ ان سے معافی مانگے، اتنا کہنا ہے کہ ابا مجھے یہ قرآن میں ہے، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان ہمارے گناہ معاف کر دے۔ 13واں پارہ سورہ یوسف، ابا جان ہمارے گناہ معاف کر دیں، ہم سے بہت خطا ہو گئی۔ یا ابانا، اے ہمارے ابا، یہ قرآن ہے۔ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان ہم سے بہت غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ تو اور علماء کہتے ہیں یہاں استغفر لنا ذنوبنا کہیں کہ ابا جان ہم بہت گنہگار ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں۔ فاستغفر لهم رسول جو ہے نا، رسول شفاعت فرمائے۔ لیکن اس زمانے میں کون بیٹا ہے جو باپ سے یہ امید کرے
کہ قرآن میں اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر یہ شفاعت کرے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر باپ بیٹے کے لیے دعا کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر انتقال ہو گیا ہو تو ماں باپ کی قبروں کی پائتی کو چومنا جنت کی چوکھٹ کو چومنا ہے۔ پیر و مرشد کی قبروں کی پائتی کو بعد میں چومنا، پہلے باپ کی قبر کی پائتی کو چومو، پہلے ماں کی قبر کی پائتی کو چومو، ماں باپ کی قبر کی پائتی کو چومنا جنت کی چوکھٹ کو چومنا ہے۔ اور صدیق اکبر تو جن سے بہت کم احادیث مروی ہیں، حضرت صدیق اکبر بہت کم کلام کرتے تھے، بہت کم احادیث مروی ہیں ان سے، وہ تو حضور کے جلووں میں گم تھے۔ ان کی تو یہ شان ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ ابو بکر جو کرتے ہیں کر لینا، کہ وہ کرتے ہی نہیں ہے جو حضور نے نہ کیا ہو۔ وہ کہتے زیادہ نہیں ہیں لیکن وہ حضور میں گم ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اولاد نافرمان رہ گئی ہو، کل جمعہ ہے، سبحان اللہ، جو اولاد نافرمان رہ گئی ہو تو جمعے کے دن اگر ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرے تو اللہ اسے فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ کیونکہ ماں باپ تو کیا چاہتے ہیں؟ ماں باپ پیسہ نہیں چاہتے، ماں باپ سامنے دیکھنا چاہتے۔ اور جمعے کے دن عام مسلمانوں کی قبروں پہ سے سختی ہٹا لی جاتی ہے تو وہ روحیں منتظر ہوتی ہیں کہ کوئی ملنے آئے، کوئی کچھ پڑھ کر ہمیں بخش دے۔ خدا نخواستہ کوئی لاک اپ میں بند ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو ایس ایچ او کہے کہ اچھا تھوڑی ایک دن کے لیے تو مہلت ہے، صبح جاؤ شام کو واپس آنا، تو وہ آگے کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کوئی ایسا ساتھی مل جائے جو ضمانت کے کوئی پیپر انتظام کر سکے، ایک بغل والے نہ کر سکے کوئی دوست، تو سب سے پیارا وہ ہوتا ہے جو ضمانت کروا لے۔ اللہ اکبر۔ تو جمعے کے دن جب روحیں آزاد ہوتی ہیں تو وہ دوڑتی ہیں، گھروں پہ آتی ہیں، جمعرات کو اسی لیے فاتحہ کرتے ہیں، گھروں پہ آتی ہیں کہ ہے کوئی ایسا جو قرآن پڑھ کے ہمیں بخش دے، جمعہ گزر جائے سختی واپس نہ آئے۔ تو اگر اولاد قبر پہ پہنچے اور سورہ اخلاص ہی 7 دفعہ پڑھ دے تو قلاشی کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لیتا ہے، تو ماں باپ بھی راضی ہوتے ہیں۔ اگر قبروں کا بھی پتہ نہیں ہو، کہیں اور ملک میں رہ گئی ہو، تو ہم اہل محبت اہل ایمان جانتے ہیں ایک اور منزل بڑی قریب کی ہے، اس سے زیادہ حضوری نہیں ہے ماں باپ سے قریب ہونا، اللہ سے قریب ہو کے ماں باپ کو، اللہ سے قریب ہو کے حضور سے قریب ہونا، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ نماز ہے۔ جب نماز، یہ جلسہ تو ختم ہوگا، اب ختم مجبوراً کرنا ہی پڑتا ہے، آخر نماز کا جلسہ تو ہوگا نا۔ جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی بھائی وہ جا کے نماز پڑھنا، یہ جلسہ ختم ہوگا، لیکن ہر 2 رکعت کے بعد جلسہ ہوتا ہے نا، نماز میں آخر میں جلسہ ہوتا ہے نا، التحیات للہ والصلوات الطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کا ذکر، حضور کی خدمت میں سلام، حضور غصبہ خالقین و داتا گنج بشرم ڈالے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارے پیروں کو، سکندر علی شاہ صاحب کیا نام تھا جس کے سلسلے سے سب سکندری ہیں، پیر بگارہ صاحب کے والدین، اللہ اکبر، آپ کے پیران نظام، آپ کے آباء و اجداد، سب کو نماز میں سلام ہو جاتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو سب کو سلام نماز میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی مولوی نہ سمجھے تو کہنا ہمارے سامنے پڑھو، کیا پڑھتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر سلام ہو۔ تو سب آ جاتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے کو سمجھتے ہیں، دوسرے کو نہیں سمجھتے۔ کسی دوسرے کا نعرہ لگے، یہ کیا نعرہ لگا رہے، یہ کیا کر رہے، وہ کیسے جنت میں جائے گا، اللہ چاہے تو مجھے تو بخش دے گا، لیکن یہ جو ہمارا پڑوسی ہے نا یہ پکڑا جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ، اللہ استغفر نعوذ باللہ۔ اور نماز میں کہنے ہیں اللہ اللہ ہم سب پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پہ سلام ہو، ہوتے ہوتے درشی پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ دعا سن لو کہ ماں باپ کو کہاں یاد کرنا ہے، ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی۔ جب والدیہ کہو تو ماں باپ کا فوٹو ذہن میں لیا، فوٹو صرف اٹریکشن کے لیے کہا ہے، تصویر منع ہے، تصور کا حکم ہے۔ تصویر محدود ہے، تصور لا محدود ہے۔ اور یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ عکس ہے، یہ فوٹو نہیں ہے، یہ میگنیٹک ٹیپ ہے، یہ متحرک عکس ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ تو یہ ارے دعا کرو کہ عرب والوں کو عقل آئے کہ آسمان میں سیٹلائٹ بھیجیں اور CNN کی بجائے مسلم نیوز نیٹ ورک ہو، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تم ایک کیمرے کے خلاف ہو،
صاحب میلاد کی محفل کرتے ہیں، شریعت کے مطابق کرتے ہیں تو آپ شریعت کے مطابق کیوں؟ وہ ویڈیو وہاں بن رہا تھا، اچھا، اور خانہ کعبہ میں جو تراویح کا ویڈیو بنتا ہے ساری دنیا میں دکھاتے ہیں تو کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ خانہ کعبہ میں کتنے بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے اور نماز کی حالت میں اور ختم قرآن اور ساری دنیا میں دکھاتے ہیں، جو وہاں نہیں دیکھ سکے وہ اپنی ٹی وی پہ دیکھ کے روتے رہتے ہیں، آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ حرم شریف کو ہمارا جی چاہتا ہے کہ جس طرح تراویح میں ختم قرآن میں ساری دنیا میں ختم قرآن دکھایا جاتا ہے، کاش ربیع الاول کا مہینہ ہو اور مسجد نبوی میں میلاد کی محفل سجی ہو اور صلاۃ و سلام پڑھا جائے اور ساری دنیا میں دکھایا جائے کہ آج ہمارے حضور کا میلاد ہو رہا ہے، ہمارے آقا کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اب کوئی چیز فی نفسی اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ دوستو اور ساتھی